الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، تواڈی جامع مسجد دے وچ حضرت مولانا عماد الدین صاحب دی دعوت پر خلوص دے اتے میں کئی دفعہ حاضر خدمت تھیاں۔ میں تسا حضرات دی خدمت دے اندر چند گالیاں پیش کرے سا۔ یہ چند گالیاں پیش کرن دا مطلب یہ نہیں کہ میں تواڈے تو بہت چنگا تے تسا میرے تو ہینے وے، صرف میں اپنے چند تجربات تواڈے سامنے رکھے سا۔ بس وجہ یہ ہے کہ بندہ تجربیاں تو سبق حاصل کرے چاہتا اے وڈا چنگا ہوندے۔ اساڑے وڈے، اساڑے اکابر، اساڑے علماء، اساڑے بزرگ، اساڑے مشائخ فرمیندن تجربے نہ کرو، تجربہ تو سبق حاصل کرو۔ جیرلے بندہ تجربہ کریں دے تو نقصان چاہندے، اور تجربیاں تو سبق حاصل کریں دے تو ول نقصان نہیں چاہندا۔ یاد رکھو، استاد او ہوندے جیرا پہلے سبق دیں دے ول سبق سن دے، لیکن معاشرہ او ہوندے جیرا پہلے سٹ دیں دے تو ول سبق دیں دے۔ اسی وجہ کو لو اسا اپنے استاداں دی گالاں کو قابو کروں، وڈیاں دی گالیاں کو مضبوط کروں، تو انشاءاللہ اس ساری دنیا بھی بہتر ہے، اس ساری آخرت بھی بہتر ہے۔ یہ بہرحال سنگتی اندر تشریف گنو پتر، بیٹا اندر آ، یہ بیٹا یہ جگہ ذرا چھوڑ لو، تو انتہا یہ رستہ چھوڑ لو، تھوڑا جا رستہ صاف سے کرو، رستہ صاف کرو۔ میں کو تمہارے علاقے دے ماحول پتہ ہے، مولوی صاحب آوے تو سنگتی اندر میں چلو مہمان آ گئے، تو رستہ صاف رکھو، سنگتی آوڑے۔ جزاکم اللہ، اللہ تو خوش رکھے۔ یہ تھوڑا مجلس فصاحت بلاغت ہوندی بھی ہے نا، تفسو کچھ وڈا پیدا فرماؤ۔ یہ آخری سنگتی انتہا وجہ بیٹا بھائی چادر اللہ رستہ میرے دوستو، اللہ دا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ پاک اسا کو مسلمان پیدا کیتے، اور یہ چیز یاد رکھو کہ اللہ نے مسلمان پیدا کرتے اسا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑھایا ہے۔ میرے بھراؤ تے دوستو، اللہ پاک مسلمان پیدا کیتا ہے، ان تے اللہ دا شکر ادا کرو۔ اج جڑے ایسا لوگ دنیا دے وچ گمراہ تھیندے ڈٹھے نا، ان دی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسا سمجھیندے ہیں دنیا وچ آون اساڈا حق کئی، ہن اساڈے نال کوئی چنگائی نہیں تھئی، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی اللہ دی طرفوں تکلیف آ گئی ہے، تو بندہ سمجھیندے میں نال ظلم تھی ہے، میرا حق مارا گیا ہے، میرا حق کھادا گیا ہے۔ یہ بنیادی غلط فہمی ہے۔ ساری بنیادی غلط فہمی کیڑی ہے؟ اسا سمجھا اسا دنیا تے اے اساڈا حق ہے، جی نہیں، اسا دنیا تے اے نہیں، اسا دنیا تے بھیجے گئے، اور جیرا آند ہے وہ اپنی مرضی نال، جیرا بھیجا ویند ہے وہ بھیجن آلے دی مرضی نال۔ تسا اسا دنیا تے اے نہیں، تسا اسا دنیا تے بھیجے گئے۔ دنیا تے کیوں بھیجے گئے؟ وہ اللہ دی مرضی ہے، اللہ دی منشا ہے، اللہ دی رضا مندی ہے۔ وہ ہو سی تا کم بڑھ سی وال سمجھ آسی، اسی وجہ کو اسا بھیجے گئے۔ اللہ اسا کو دنیا تے بھیجے، یعنی اللہ نے بھیجے، انہا مطلب کہہ رہا ہے، مقصد کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، انہا مقصد اللہ دی معرفت ہے، اللہ دی پہچان ہے، دوجے غریب مسلمان، دوجے انسان دی فکر مندی ہے۔ یہ چیز ہے، ایک بعد تفکر ہے، یہ کو ادن درد دل، صرف عبادت نہیں بلکہ حقوق دی ادائیگی، صرف عبادت نہیں، ایک بعد غم خاری،
صرف عبادت نہیں ایک بیدی دکھ اور غم اور درداں شریک ہومن. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قروبیاں کہ اللہ کو صرف سجدے ضرورت کو نہیں ان صرف نمازاں دی لوڑ نہیں جو اللہ پاک اسا کو پیدا چکیت ہے او فرشتے سارے کل ود عبادت کریں دے کھڑوتے ہیں. اللہ اسا کو درد دل واسطے پیدا کیتا ہے. درد دل دمانے بے مسلمان دی خمخاری درد دل دمانے میں بے دے حقوق دیوان اللہ درد دل دمانے اگلے دے دکھ سکھ کی شرکت کرن اللہ. یاد رکھو انہیں واسطے ساری پیدائش کیتی گئی ہے. میں ایک جملہ آدھارانا میں اتھا ہی بیٹھا اتھا جو بیٹھا ہوا میری انگل دے ہوتے میرے ہاتھ دے ہوتے لالا نال اللہ سوئی پڑاوے میں کو درد تھی سی. یاد رکھو یہ جسم احساس ہوئے انہا مطلب ہے کہ ایسا زندہ ہے اور یہ اسا کو بیدہ احساس ہوئے تو انہا مطلب ہے ایسا انسان ہے. اسا آج دوری ساری جیندے ہیں اپنا احساس تھی ہائے میں کو لکھ تھی ہے ہائے میں کو تکلیف تھی ہے ناراض نہ تھی ہے اسا جیندے تا ہیں لیکن ساری جو انسانیت اصل اوریجنل ختم تھی گئی ہے. اسا انسان نے انسان ہوا تو اسا کو بید درد ہویا بید غم ہویا بید بارے اچھائی دیکھو. یاد رکھو دنیا دے وچ جڑے بندے غصہ کریں دن دنیا جڑے بندے لڑ دن بھیڑ دن علماء تو علماء رہ گئے ڈاکٹر تے موجودہ سائنس والے لکھے دن کہ او بندے جلدی مر وے دن. حالانکہ حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے حکم کیتا لا تغتضب غصہ نہیں بھی کرنا اللہ واسطے کر عوام تے اپنے واسطے نہیں بھی کرنا. آج کل دے دور دیکھو کیوں غصہ ایسی گندی شے ہے جیرا شروع تھیند ہے بے وقوفی کولوں تے ختم تھیند ہے شرمندگی دے ہوتے ندامت دے ہوتے. تو میرے دوستو اسا دنیا تے کیوں ہے درد دل واسطے بید غم خاری اور دکھ شرکت کر واسطے. تو میرے دوستو اسا کو دنیا تے آون دا بنیادی مقصد دا احساس کرنا چاہیے اور اے یاد رکھو دنیا دے آون دے وچ اسا بھول گئے کہ اساری طاقت کتنی ہے. اسا بھول گئے اساری حیثیت کتنی ہے. اسا سمجھ گئے اساری طاقت بڑی زیادہ ہے اساری حیثیت ہے اسا ہمیشہ جیندہ رہنا ہے. جی نہیں دنیا دی طاقت ہمیشہ دی نہیں دنیا دی دولت ہمیشہ دی نہیں دنیا دی جوانی ہمیشہ دی نہیں دنیا دی مائے جرانا سروت تے تکبر تے وڈاپ تے ڈھاپ اے ہمیشہ دا نہیں اے ختم تھی وینا بندے دا. اے بندہ ای معاملے کو دیکھے میں اکثر ایک گال سنے رہنا کہ اسا اپنے بالکل نکیلا بچپن دے وچ جنہ بندیاں کوئی مچھاں تے ہاتھ ولا کے تے میں علاقے دا چودھری تے وڈیرا تے بدماش بڑا ہویا نہیں نا جلے ساری جوانی شروع تھی نہیں پئی آئی اون ویلے انہاں بندیاں کو اسا گلیاں جو رولدا ڈٹھا یہ جرے آدن نا کہ ہمیشہ دی عزت ہے ہمیشہ دی ساری وڈا چلدا راسی ای میں کوئی نہیں. میں ہونے گنڈی دے ہوتے سنگتیاں کو ایک واقعہ سنایا میں کہ میں کوئی ایک بندہ گھن گیا اب میرے نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو بڈھا آدمی بیمار ہے تو ذرا ہوندو آ دوستی یاری محلے دی میں لگا گیا ہوں جاتے ہوندو میں کو یہ نہیں پتا کہ ایندہ پیو کیڑا بندہ آدمی ہے کیڑا بندہ ہے جلے اتھا گیا میں چہرہ ڈٹھا تو میں سنان کے دے. اسا جڑے چھوٹے ہوندے ایسے ان دی بیٹھک تے ان دی چوک دے اگوں ہولے ہولے پیر دا کسکار نہ تھی ویسا پیر چاہ کے ٹر دے ایسے پہ اے علاقے دا بدماش بیٹھے مطلب کتی پکڑ کے مارے نہ چاہ ایدہ روب داب ہوندہ جہاں دی زمینہ تے قبضہ کر جہاں دا حق کھا چاہ جہاں کچھ یہ آکھ لے خان سے باکھ لیتے ٹھیک ہے ہون حال ہے کہ اون بندے آخری وصیت کرنی ہے تو پوترہ کو آکھا بھی کوئی مولوی سادہ ہو جائے میں کوئی وصیت کرنی. میں گیا چاچا جی کیا حال ہے خیریت سے ہوں دی وصیت سنو میں اللہ دے گھر بیٹھا نکو جڑا منہ تھی ابیا پتر پرچا شریعت بڑھا دے یا کو اسا فتوا دے کہ شدا چاچا جی اے میرے زمین ہان با میں محنت کر کے کٹھے کیتے با میں بھالا میں کو نال کھن میں قبر اے ہاتھ لیندے دیکھو اے اوندا طرز اے بھالو میں کو قبر گھن وینا میں کو نال گھن وینا بھائی ہاں دے نام لکھ جڑا اللہ رسول دا حق نے گھنن تاکہ ایک بات سر نہ بھن کھاون. اللہ دی قسم ہے میں اودے چہرے کو پڑھدا بیٹھا ہوں کہ ایک او ویلا بھی ہے جو او تھتھر ہوندی ہے جو اگلے پروں کو کام کے ٹپ دیاں میں پوچھ کے ٹپوں ساہ کڈوں چا اے ویلا ہے ہن اج اے حال ہے اون ویلے دے ناجائز زمیناں اکٹھے کیتن نال ایویں نہ گھن ونجنے ایک کو پتہ آئی ہن لئی بیٹھے بھالو میں کیا کرنا ہے کو حالانکہ اج تو 20-30 سال پہلے اسے دے اوتے قتل قتال ہوندے ہیں اسے تے رولے تے فساد ہوندے ہیں. تو اتھوں سمجھ آیا دنیا دی دولت ہمیشہ دی نہیں تے جلے نال نہیں گھن ونجنا قبر وچ نہیں گھن ونجنا اے دنیا تے مال دے پیچھے لڑدے کیوں کھڑوتے ہیں. زر زن زمین اترا شیاں ہیں زر آدن پیسے کو
زن آدن عورتوں کو اور زمین آدن ایک جائیداد کو. یہ زمین تے خواتین تے پیسے دے پیچھے دنیا کی لڑائی کھڑوتی ہے. اتری ہے زر زن زمین کہے نال نہیں گن کے وینا. تو سا جتنا آکھو نا کوئی ڈو سکتے ہو نے ساکو آپس وڈا پیار ہے, ایک بات جان قربان کرنے اون دی قبر نہیں سمنا. یاد رکھا ہے پیو ماں کو اولاد کو ود کے جتنا پیار ہوندے اولاد نال اتنا دنیا تے کہیں کہیں کوئی کہنا نہیں ہوندا. لیکن پیو ماں بھی اولاد نال قبر سمدے کو نہیں ون کے کلی قبر آونی ہے. تو دنیا تے ہر شے چھوڑ کے ونجنا ہے تو کیڑی لوڑ ہے اسیں دنیا دے اوتے لالچ بہ کے لڑوں بیٹھے. توجہ میری طرف لکھا میرے دیکھو انتے اندر دیکھو تو انتے اندر دیکھو تو مسئلہ نہیں سمجھ آونا جے آونا ہے اندر ہی آونا ہے. میرے دیکھو تو میرے دوستو اسی وجہ کو اپنی نیتوں کو اسا ٹھیک کروں, اپنے معاملات کو ٹھیک کروں. کیوں؟ اگر اسا اپنے نیتاں خراب اور برباد کر لیتے کہ تھی وے گناہاں دی زندگی تو توبہ تھی وے, حقوق دیوان والے تھے ہوں, اللہ دے پاسے متوجہ تھے ہوں. اپنی نیکیاں کو مضبوط کرو, اپنے گناہاں کو کمزور کرو. اگر اسا اپنی نیکیاں کو مضبوط کیتا اور گناہاں کو کمزور کیتا اسا کامیاب ہے. اور اگر اسا گناہاں کو مضبوط کیتی رکھا تے نیکیاں کو اسا اپنا مضبوط نہ کیتا, میرے دوستو یاد رکھو دو ڈاند ہوئے نا بندے دے, ایک ڈاند کو ہر ویلے ڈالا کھواؤ تے ترکڑا کرو تے کھال گو تے ہر بلاؤ کو گھتو او ایویں نڈر تھی ونجے تے دوجے ڈاند شودے کو بکھ مارو. ایک دیوار اے ڈاند جرا کھادا پیندا ہے اے جوش چاہ کے کو سنگ مار کے کو مار سٹے سی. سادہ حال ہے میں ہے اسا نیکیاں آلے پاسے کو بالکل کمزور تے گناہ آلے پاسے کو او ترکڑا کیتی پہ. اللہ نہ کرے اے گناہاں دی کثرت اس سارے ایمان کو لبودا بنے کے تھے. بندہ اپنے آپ کو دیکھے, یاد رکھو گناہ کرنے نہ کہیں اتنے کرائے جتنے نیکیاں نال مقابلہ ہو کر سکے, نیکیوں کو ڈھا سکے قیامت لیوار کشتیج. اے یاد رکھے سورت اعراف آیت نمبر 44 کو آیت نمبر 52 تک پڑھو چا. سورت نمبر 7 قرآن کریم دی سورت اعراف ان اللہ پاک نے میدان اعراف دا ذکر کیتا ہے. فرمایا ترے شیاں حسن جنہاں دی جھا اچھائی والی او جنت, کچھ بندیاں دی برائی والی او جہنم تے کچھ دی اعراف ہو سی. فرمایا جنت او جنہاں دے نیکیاں زیادہ تے گناہ گھٹ, جہنم او جنہاں دے گناہ زیادہ تے نیکیاں گھٹ, اعراف انہاں دا جنہاں دے نیکیاں تے گناہ برابر تھی گئے. اعراف ادھی جنت ہے ادھی جہنم ہے. کیا مطلب ٹافیاں ہی مل سن تے چاٹاں ہی لگ سن. وہ ایک بندے نے آکھا نا بکری تے گڑی تھی میں نا ایک سال کھوا پلا ایک دیکھ کتنے کلو دیئے وہاں کہ جی 20 کلو دیئے وہاں کہ سال دے بعد ولا واللہ تے 20 دی گنساں نہ ایک بھی ہوئے تے نہ ان بھی ہوئے. وہ بندے پورا سالوں کو کھوایا وہ اصل مالک ہے وہاں کہ تول وہ تولا وہ 20 دی بھی ہو گنوائیں. وہاں کہ کیسے کھوائی بھی وہاں کہ بھائی ایک راز ہے واتا ڈاستا وہاں کہ انہوں گھا کھوے نام بہترین ہی کچھ رانا ٹوکا شوکا کھوے نام ترکڑی تھی دی انہوں کہ میں چھری لکھے نام اور یہ شکھان دی ہر بلا شد دی سوک وین دی. اے آراف ہے سارے واسطے اتھو اسا کو جنت رسی پہ جی واہ 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 چنگی جہیاں جنہاں نے نیکیاں گناہ برابر انہوں چھری بھی لکھیں دی پہ یہ جہنم ہی کھڑوتی ہے. تو میرے دوستو اے ترے شیاں ہیں آراف ہی جرے حسن انہاں نے نیکیاں گناہ برابر تھے کھڑن تے کچھ بندے اللہ نہ کرے جہنم وچ گئے کھڑن. اساڈی نیکیاں دے نال گناہاں دا پلڑا اگر ود گیا تے ساڈا حال کتھا ہو سی, اسا اپنے آپ کو کتنا لکھوائی کھڑے ہو سو. تو میرے دوستو اساڈے اعمال اساڈے معاملات اتنے ہوئے کہ اساڈے نیکیاں دا پلڑا بھاری تھی وجہ. اور میں تمہارے سامنے ایک جملہ سنینا شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال علیہ فضائل صدقات علیہ فضائل حج علیہ فضائل درود شریف علیہ جنہیں کتب لکھیاں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ او بزرگن دارالعلوم دیوبند اے مایا ناز سپوت ہے. میرا خیال حضرت دے نام کل تواری مسجد دے نام ہے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ او آدمی ہے جیرا مولانا الیاس صاحب دا بھتریج ہے. مولانا الیاس بانی تبلیغی جماعت شیخ الہند شاگرد ہو. مولانا الیاس صاحب دا بھتریج ہے اور مولانا یحییٰ صاحب دا پتر ہے. مولانا یحییٰ مولی الیاس دا بھرائے اور اے او بندہ ہے مولانا زکریا جے کو اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا. انہاں دعا منگی اللہ اے میں حدیث دی خدمت کیتی ہے ترجمے تے تفسیراں لکھیاں اگر تے کو قبول میں کو حضور دی پواندھی قبر عطا فرما. ایمان دی آج قبر جنت البقیع ہے اج ہی چاہیے. جنت البقیع عام طور تے قبراں سجانے نہیں ویندے لیکن این دفعہ میں سلسلے دے حضرات اللہ دے نال ون کے حضرت شیخ رحمت اللہ دی قبر دی تعیین این دفعہ کرا کے ہیں اے قبر حضرت شیخ دی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر مبارک کی طرف دی خبر ہے. ہن سنو یہ او بندہ ہے تے ایندا جڑا مکان ہے جڑے لوگ مسجد نبوی گئے ہیں او سمجھے سن. مسجد نبوی ایک دروازے دا نام باب بلال. باب بلال کو اندر وڑو او جھا ہن مسجد شامل تھی گئی ہے. اے شیخ زکریا دا گھر آندا ہے یعنی گھر کو اللہ مسجد نبوی تے جھا بڑھا دیتی ہے. مولانا زکریا انہاں فضائل صدقات ایک بندے دا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ ولی اللہ بڑا ان دی وجہ وہاں کہ ان دی دھی ہے بڑی سونی تے پیاری بیمار تھی تے دھی فوت تھی. توجہ رکھے میرے دوستو, توجہ میں نے پھرا تو سب میرے پاس دیکھو. ان دی بچی ہے بڑی خوبصورت ہے تے نابالغی دے وچ او چھوٹی بالڑی فوت تھی گئی. وہ جو فوت تھی گئی تے یہ بڑا اپنی دھی دے پیچھے بڑا پریشان رہا ہے. ہن دھی دا غم مٹاون واسطے لوگوں کو میں غم لگے نا تو وہ لوگ آدھے نشا شروع کر دو بھئی نشائی جو بڑھ ویسے غم بھول ویسے. حالانکہ گال غلط. پلیتی شے کو پلیتی نال نہیں دھوئیں دا, پلیتی کو پاکی نال دھوئیں دا. تو یہ جو پریشانی آ گئی ہے تو یہ پریشانی کو تو سب پریشانی نال نہ دھوو. وہ کئی نشائی ودن وادن لگاؤ دم تے مٹاؤ غم. غم مٹدا نہیں, ایک بندے دا معاملہ خراب تھی. این بندے دی یہ عادت پہ گئی شراب شروع کر لیتو. او شراب دے نشے دھت ہوندا ہے ہر ویلے صاحب شراب. ایک دیوار شراب پی کے آیا رات لے ادھا دھورا پتہ نہیں بسترے تے پہنچا نہیں پہنچا سام پیا. رات لے خواب نے دے اوہ جی میں سمجھو قیامت آ گئی ہے تے ہر پاسے ہاں ہوئے تے ایک جنگل بھئی ابان چٹیل جھاتے کھڑوتے پیچھو دے دائی میں نانگ علی کار کوئی بلا آندی ہے تے چھوٹا موٹا نانگ نہیں ہوندا وڈا اج دہا ہوندا ہے تے اے وہ منہ کھولی ودا ہوندا ہے جو بھئی میں جہاں کو دے میں گران چکرے سی یہ بندہ اے دے میں نگل ہوئی سی اون جو لٹھاؤں گا ہاں دھاڑ وہ ایڈا وڈا نانگ این زور دیتا بھج پیا شودا اے بھجا نانگ پیچھو. ہن اے آکھے میڈے کوئی 10-15 دھراک تے ہوندا ایک دھراک. بہرحال میں مردہ مریندا پگرو پگھر ویندا پیا او میرے پیچھو آندا پیا. اگو ریٹھا میں ایک چاچا بڈھا کھڑوتا ہے چھوٹا چھوٹا چاہی کھڑوتا ہے. میں ہوں چاچے تو کہ میں چاچا چاچا یا تو ہی کو بھجاتے یا یہ چھوٹا میں کو دے جو میں ہی کو کوئی جرانا کوئی شیر والا مارا کوئی جامع چھٹے تا کھاوے سی. وہ کہ انہوں جو آکھ کھڑوتا چاچے کو ریٹھا چاچا آپ میں ہاتھ کمدا کھڑوتا لرزہ جانتے تاریے. او ہن میں کو تو شرم آئی ہے بھئی اگر این چاچے کو ڈانگورا گھن ہے تے چاچا تو سیر دے باہر آپو سی شودا تا ایندا اپنا کام خراب ہے تے میں آکھے چاچا اب ناراض نہ تھی میں تو مانگ کھڑو تو تیری تے اپنی حالت خراب ہے دسا ایندے کول جان کیویں چھٹ سی. ہوں کہ پوتر میں کو کوئی نہیں پتہ تو جان تو سیر گھن ون کوئی اپنی ترتیب دیکھ. او پرتے ایک جھائی بھی دیکھ کہ او جو ڈٹھی ہے پروں کوئی مارا تے وہ کہ تھا ون مسلماناں دے امانتاں پئیاں اگر تو مسلمان ہیں کہ جی میں حضور سیدہ کلمہ تے بھری ودا وہ کہ ون تھا ون تیری کوئی امانت شیوانت پئی ہوسی تے کوئی جامع چھٹ ویسی. یاد ہے میں بھجاں لیکن امید ہے جو بھائی میں پہنچ ساں تے اے بھی پیچھے پہنچا سی چلو ونجا تے صحیح. او جے کو آدن نہ بوجھ دے کو تے ایک تیلے دا سہارا ہی ہوندا ہے. اتھا پہنچا اتھا ریٹھا تے نکے نکے بالنیاں ودن خوبصورت تے بالنیاں کچھ ریٹھا نہ تے او اپنی دھی بھی ودی ہے سو جڑی فوت تھی. ہن آدن نا پوتر ماواں کو پیارے ہوندن دھیاں پیو کو پیاریاں ہوندن تے بھرا بھیڑیاں کو پیارے ہوندن تے اے پیو ہے نا ای کو جو دھی چنگی لگی یہ کہ بچڑا تو ایتھے ہی ودی ہے. وہ کہ جی ابا تو کہ میں کہ پوتر مصیبت میں نے تے یہ جو اشارہ کی تو تقریباً پچھوڑ مل آیا. وہ کہ ہے وہ دھی جو بہر تھئی میں تو پھوکا مارا وہ اجدہا اڑ گیا ختم تھی گیا جی میں ہوئے ہی کونی. ایندا کو ساہج چھا آیا کہ پوتر میں ایڈا وڈا ترکڑا دنیا میں کو واہ واہ جوان آ دیے میں ایندے کول یرکا تے ڈرگا ودا ہم تے تو پھوکا مار کے کو بھجا سٹئی اے تیرے کول کیڑی طاقت ہے کیسے آئی پوترے. وہ کہ ابا اے ساپ نوی اے تیرے گناہ نہیں. وہ کہ پوتر میرے گناہ وہ کہ جیا ساپ دی شکل ہی تیرے گناہ تے وہ کہ پوترے تھا بڑا زور دا ساپ پئی وہ کہ تیرے گناہ میں زور ہے جتنے گناہ زور دے کیتے نہیں غلطیاں ٹکا ٹکا کے کیتی بھی آج سب ترکڑا بڑا کھڑوتا ہے کیوں اے او گناہ ہے نہیں. تو وہاں کہ بچڑا ایندا تو کچھ کر ہی نہ سکدا. رستے تے ایک بڈھا چاچا ماں کو ملنا اون شودے تو کچھ نہیں. وہاں کہ نہیں بڈھے کو نہیں کھاندا. وہاں کہ کیوں اے تھا اڑاندا ہے. وہاں کہ نہیں بندہ نہیں بڈھا اے تیرے نیکیاں نیکیاں کمزور نہیں اے سوٹی شودا تک نہیں دے سکدا جو آپ سر دے بار ون پوسی اے نیکیاں تے اے نانگ اے مضبوط ہوے. ابا کچھ اللہ دا نام مان تے کچھ گناہ تو توبہ کرتے اللہ دے پاسے متوجہ تھی. ایاں کہ بچڑا میں واقعی توبہ کرندا یہ گالیاں تھیندے پیان اکھ کھل گئی. اکھ جو کھلی اے تے ایڈا ڈر گیا اپنے کھٹڑے دے اوتے بھی جو زال آکھا بھئی کتھی گیا یہ کہ مسئلہ خیر ہے
پگرو پگرو کے مسئلہ ہے یہاں کے صبر بس کچھ تھی گیا بہرحال اٹھا توبہ طیب تھیا تے اوہ توبہ طیب تھیا جاندے جاندے حق کھا دے آنے سونا دے بوئے گول گول کے انہوں دے حق دیتے لے جیرے جیرے غلطیاں تھے سارے غلطیاں دی معافیاں دی تلافیاں کیتیاں تے ان دے بعد ایک کام تھی گیا جو وقت دا ولی اللہ شمار تھی نہ آئی جے کو دنیا مالک بن دینار آدھی تو اندازہ لو میرے دوستو اللہ دے نال صلح دا کیا دا سوکھا طریقہ ہے اللہ پاک وہ ہے جیرا اپنے برے آدمی کو تانا نہیں دیندہ معافی منگن دے ہوتے تے گناہ کی تے ہون منہ چاہ کے میں دعایا بیٹھے نہیں اللہ دے ہاں ایک اور یہ دنیا چی ساڑھے ہاں ہے ساڑھے ہاں کوئی غلطی کرے نا تو کو معافی تے چلو کوئی بندہ ہوئے دے دے دو جی تری جیدے ولا تک شرم نہیں آدھی تو ولا یہ مکالہ ملیدہ کرو تے ولا یہ غلطی کرے دے اسا تانا لے دے اللہ دے ہاں ایک اور نہیں ایک غلطی تھی ہے نا اللہ پاک کو معافی منگیے دوجی تھئیے معافی منگیے تریجی تھئیے معافی منگیے اللہ تک کو نہیں ہاں کبھی پہلی دو دفعہ کیتی ہے ولا کرے نہ کھڑے جی نہیں بلکہ اللہ دا اعلان ہے کہ میرے دروازے تے آؤ میرے کل منگو میں تو کو عطا کرے سا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فرمایا میرے بندیاں کو میرا نبی سونا صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کر لے کہ توڑا اللہ آدھ ہے میں توڑے قریباں توڑی دعا کو سننا میرے کل منگو میں تو کو عطا کرنا یہ اللہ دا اعلان ہے اور اللہ رب العزت اتھا بھانج کے اللہ پاک دے دربار تے آ کے مسیح تے اللہ دے گھاری جتھے جو یہ اعلان ہوتا ہے کہ الہی عبدک العاصی عطاکا مکرم بالذنوب وقد دعاکا میرے مولا میں گناہاں دے نال تیرے دربار اچ آیا کھڑو تھا ایک گناہ منی کھڑا دنیا دا کوئی دربار ہوئے گناہ منو چاہ اتھا سزا مل دیئے تیرے دربار اچ گناہ منو چاہ اتھا جزا مل دیئے اللہ میں معافی منگنا ہے تے رب العزت معاف کر دیں اگر حقوق اللہ دیئے حقوق العباد ہے کہندہ حق کھا دے اج دنیا چوکو دے اوچا ان دے بوئے تے ونچے دے اوچا اے جھکن چ اللہ تو کو لکھاں عزتاں عطا فرمائے سی یار میں تیرے حق کھا دا یہ گھنچ نہیں ون سکدے ان دے تک شرم آندی کو بائی ڈاک بھیجو چا کبے دے ہاتھ بھیجو چا اتھا ون کے او کو ایویں دے اوچا او سمجھے سی میں کو ہدیہ دتس تسا او کو ون تے ان قرضہ لہندے پے شاید ایک دوست ہے وہ اپنے استاد دی چوری کی تھی ظالم دا کم دیکھو استاد دی چوری کر بیٹھے میں کو سمجھایا بھرل ان دل نرم تھیا میں ہوں استاداں کوئی پیسے والا دینا تے ہون جو وانتے آکھاں بے استاد سے میں چوری کر گیا ہم دے ہاں گن لو استاد ڈنڈا ہی نال چیسی میں کو کہ پوتر خیر ہے ڈنڈا چیسی صحیح تا کچھ نہیں بھی تھیندا چوپ کر تے لگا ون اللہ دا نام مان چا حالے زندگی باقی ہے بہرحال او آدائی میری ہمت کو نہیں میں کہ چا اتھا ون تے استاد کو ہدیہ دے چا وہاں کہ استاد صاحب اے بات تواڈا ہوے اسے تو کو آ کے پیسے دیتے کچھ پیسے دا اماؤنٹ ہے استاد دے دعائیاں دیتیاں میں بندے کو کہ دیکھ چوری کیتی بھی لعنت ہے ابھی ولا دیتی بھی اللہ دعائیاں ہی اسے بندے دے منہ چڑی وین اگر کہیں دا حق کھا دے تو حق کو وانتے دے وچ اور خدا دی قسم ہے جلے بندہ حق دیوان والا تھیندا ہے نا پر اللہ اپنے حق بندے دے ضائع نہیں کر ویندا اللہ کو ڈرے بندہ اللہ کو ڈرے حقوق بندہ اتنا ادا کرے جویں ادا کرن دا حق ہے اور یاد رکھو جیڑے حق ساڈے اوتے ہن اے حق دیوان دے نال کتھوں دا کتھا معاملہ پہنچ ویندا جیرے بندے زمین والے اس عشر ہر فصل دا کڈھن عشر نہیں کڈھنا یاد رکھو جی میں بندے دا شے ایک پاک ہوندی ایک پلیت ہوندی ہے ایویں ہوندی پیداوار پلیت ہے جب تک عشر نہیں کڈھنا کیوں یہ عشر کو صدقہ آکھا گیا صدقہ دا ایک لفظ ترجمہ زکاة ہے اور خذ من اموالہم صدقہ و تطہرہم طاعۃ العمال کے دل کہ اے صدقات نک دن تو مال پاک تھیندے اگر کہیں دی زمین ہے ان تے عشر واجب ہے اگر کہیں دا مال ہے ان تے زکاة واجب ہے اور اے زکاة تبوں گھٹ ہے پورے سال ہے 1 لاکھ روپے تے 2500 روپے تو سا سو 2500 تے لاکھ کوئی ویلیو کو نہیں ہاتھی تے پپیلی جڑا فرق ہے ہاتھی تے پپیلی جڑا 97,500 تو آدھا ہے صرف 2500 روپیہ ملتا پیا اور پورے سال ہی سنو میں ایک تو کو زکاة دا سونا مسئلہ دساں اے میز شروع تھی نہیں پئی ہے تے اے میز مک دی پئی ہے ایویں سمجھو اے سال شروع تھی نہ پئی ہے تے اے سال مک دا پئی ہے سنو زکاة دا بڑا آسان مسئلہ ہے ٹھیک ہے بلکہ تو سب میز دے دھنی میں بیٹھے پروں والے اوکے تھی سر میں ہی سمجھے دا ایک کندھی شروع پہ تھی نہیں ہے مسجد دی اے کندھی مک دی پئی ہے اے سال دا شروع ہے او والی دیوار اے سال دا اختتام ہے سنو تو سال دے شروع دے وچ زکاة کڈنی ہے جو پورے سال تمہارے کو رقم کتنی رہی ہے انہوں سال دے آخر کڈنی ہے ٹھیک ہے
سال دے شروع تواڈے کول آئی 2 لاکھ روپیہ، زکات ہے 5000، ٹھیک ہے؟ تساں اون دے بعد پورے سال وچ 5 کروڑ کمایا ہے، 10 کروڑ کمایا ہے، او جو دوجا جلے سال مکدا آئی تواڈے کول 2 لاکھ آئی، تواڈے تے زکات 5000 ہے۔ وقت ادائیگی ڈٹھا ویسی مال کتنا ہے، میں درمیان کروڑا آیا تے لگ گیا، آیا تے لگ گیا، آیا تے لگ گیا، اون دا کوئی حساب کو نہیں۔ اس وقت کو لادن سال دی زکات دی دیوار مقرر کرو۔ اس ساڑے والے لوگوں کملے تے یملین اے مہینہ مقرر کرو، صاحب اسا تے رمضان ہی زکات دیندے، میں کہ خدا دا بندہ دیوار مقرر کیتی کر، مہینہ کیا ہوندا ہے؟ مہینہ تو 1 گھنٹہ بھی اوتے کر کھڑو تے زکات دا اگلا سال شروع تھی گیا۔ تو زکات دی دیوار مقرر کرو۔ سارے علماء دیوار مقرر کرنے کو واجب لکھا ہے، مثلا 1 رمضان ہے، 15 ہے، 20 ہے، کوئی مہینہ کرو، صرف رمضان تے نہیں، یہ دیہاڑی کرو۔ اور میں اتنا ایک گال بھائی سمجھنا یہ کتنا اللہ دے فضل ہے، درمیان کیسے آئی گئی ہے۔ اچھا ہوں اگلی گال کرو، ایویں سال دے شروع ہوئی، مثلا نوں کدے چڑھ کھڑوندے ہیں، ایندے کول ہے 1 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے؟ ای میں نے 2500 روپیہ دیتے، درمیان وچ 5 کروڑ دا مالک تھی گیا، درمیان سال وچ کوئی زکات کو نہیں۔ او جو سال دا آخر آیا، سال دے آخر دے وچ ای بندے کولو 100 روپیہ ہے، ان تے کوئی زکات کو نہیں۔ زکات کولو نصاب کولو گھٹ مال ہے، کوئی زکات سال دے شروع صاحب نصاب ہے، ہن صاحب نصاب کو نہیں، پیسہ گھٹ تھی گیا، معاملہ گھٹ تھی گیا، کوئی زکات کو نہیں۔ تو زکات کتنی آسانی ہے، کتنی سوکھی ہے۔ اسا کو اوکھا بڑھا کے بیٹھے، اسا کو ٹیکس بڑھا، ایویں عشر، ایویں بے صدقات، اے جان دا صدقہ، مال دا صدقہ، فصل دا صدقہ، ان نال جان مال آل اولاد پاک تھی دی۔ مصر دا ایک بزنس مین نہیں، دل دا ہارٹ اٹیک اس کوئی مسئلہ خراب تھیا دل دا، وہ اپنے مصر والے ہسپتال والا کو دکھایا بھی ڈاکٹرو ہاں کوئی بلا دیکھو، مصر تے ڈاکٹر ہاتھ چاہ کے دے، وہ آکے چاچا ٹھیک ہے مال تیرا زیادہ ہے، تو تاجر آدمی ہے، سا کوئی سمجھ کپشنی بھی پہنچی، عقل نہیں بھی لگ دی۔ اے یورپ جو علاج تھی سی، ان دا جہاز بک تھی، یورپ گیا، ہسپتال والا کو ٹائم گین دے، حساب کتاب لین دین اتھا گیا، انہاں کہ جی آسا تیرا ہاتھ دے گدے، سارا آپریشن دا دے گدے سے، سارے ہاتھ پاون دا کیس نہیں بھی، سارے ہاتھ کھڑے با ہون دوا کل زیادی دعا دلوڑی بھی، گھر وانج اپنے سنگتیاں ساتھیاں اٹھ بے، خوشی والے کچھ دیوارا گزار، اولاد ان دی ہائی کو نہیں، جڑے نوکر چاکر انہاں کو آکھنے مالک کو خوش رکھو، بس اے ہون دیواریں دے گرد بیٹھے رہو، وہ منہ چاہ کے وال ہے، روز چہل قدمی ٹوران پھرنے، ایک بار گھر تو باہر نکلے کسائی دی دکان، کسائی دکان تے آ بیٹھے، انجی میں لوگ باندھن وقت پاس کرنے سے، ہاں سناؤ سیٹ صاحب کیا حال ہے، خیریت دے، ہاں ایویں ہاں ہو، ایک دیار دوجری، ایک دیوار ڈیٹھا سے ایک عورت ہے، او زال آ کے شودی چربی چاندی بیٹھی ہے، مینجھاں دے نالے میں کوئی گوشت موش لگے ہوتے، ایہاں کہ مائی دماغ خراب بھی ہے، کسائیوں کو بھوکائی بیٹھے، جرے کسائی ہیں، یعنی کسائی تک کسائی ہوندہ نا، کسائی بھوکائی بیٹھے ہو، تو چاہی بیٹھی ہیں، وہاں کہ چاچا میرے بالاں دا پیو فوت تھی گیا، یعنی میرا خامن، تے میرے بالاں دن گوشت کھواؤ، تے ہون اے مینجا چاہ ویسا کچھ مینج پگل کے پرتے تھی ویسی کچھ جرے گوشت دو چار بوٹیاں اسن بال کھاسن تے چاہ، وہاں کہ اوہو دل چھوچا سی یار تو مرنا لے، اپنے دیواراں گن دے بیٹھے، کیوں نہیں اپنا ایندہ تھیت لا چاہ اسوں کو لو، کسائی کو لے گھن ویسی ہر ویلے کویسی ہو کو، وہاں کہ کسائی کو کسے جتنا گوشت پیئے اندے جو ایڈا چاہ کے کو دے چاہ، ازال بڑے دوائیاں دیتے ٹور کے گھن گئی، تے آکھا سے روز اے آوے تو دیوے کر، نہیں تو گھر پہنچایا کر، اے میرے کل چیک لکھوا چا، اتنا تک بلینک چیک لکھ لینا، پیسے تے وہاں کے جی ہے سب سیٹ سب تو آدھے تو پیسے واقعی آندن، وہاں کے تے آندے رسن، او دا گوشت جاری تھی گیا، اے غریب دی راشن ہی آپ نے ذمہ گھن گدا، اے ہون دیوارہ چڑھ دے وندن، اے ہون امید تا آئی میں مرنا لاں تے او دیوارہ جتنے ڈاکٹران رسیان او ختم تھی گئیاں تے، اے والا ڈاکٹران تو گیا ہے، یار تسا تو آکھائی بھی یہ مہینہ ہی بھی تے تو 2 مہینے تھی گئے تے تسا ہون کے کیتے میں نال، بہرحال کچھ خوشی کچھ جرانا پریشانی کچھ امید لئی بیٹھے، ڈاکٹر چیک کیتے ہوں آکھے تے کہوں مثال اللہ کہ ہون تو دل دی کوئی بیماری شماری کوئی نہیں، این اعتبار نہیں کیتا، این آکھے اے اوے بسیتن، انہاں کو پہلے عقل نہیں لگ دی، میں او یورپ والے ڈاکٹراں کو پوچھا، بھلا وہ گئے اتھاں نمبر شمبر گھنی جے ڈاکٹراں دے، انہاں چیک شیک کیتا، انہاں آکھے تے کوئی تو بیماری ہے بھی کوئی نہیں، وہ بیماری نکل گئی ہے، کیویں نکلی ہے؟ الصدقۃ رد البلا، صدقہ بیماریاں کو کھا ویندے، دیکھ گئے انہوں دل جو جری بیماری وہ آئی نا وہ صدقے نے کھا چھوڑی ہے، تو دیکھو یہ تو آل اولاد ہی پاک ہے تے آپ ہی پاک ہے، شرط یہ ہے کہ ساری نیت ٹھیک ہوئے، اسا سدھا سوچوں، سوچ سدھی ہوئے نہ کرا غلطی نہیں تھی دی، سوچ دی قصور ہے،
یہ دیکھو نہیں میں چھیں لکھوں چھیں کندھی دے اتنے لکھو وڈا سارا چھیں لکھا گیا انہوں والے جڑے کھڑوتے ہو سن تلے وہ آکسن چھیں ہے جڑے اتنے کھڑوتے ہو سن وہ آکسن نو ہے یہ گلاس ہے نا اگر شیشہ ہاں بھائی اتو سمجھاونا سوکھا ہے یہ ہوں ادھی بوتل پانی دی بھری پئی ہے ایویں ہے یا نہیں میں آدھا ادھی بھری پئی ہے تو مولوی عبدالوکیل آکھے ادھی خالی پئی ہے تو اس آکو ایک تا کوڑا ہے اس آکو دوئے سچی ہیں میں ہوں تو بھرائی دسیندا پیا ہوں تو خالی ہوں دسیندا پیا تو نیت ٹھیک ہوئے بندے دی اج گالے سے نیتا خراب ہیں زال مسالے دی شادی تھی تے اولاد نہ تھی وے ہندوستان دی گال پیا کریں دا انہاں اخبار اپنا کالم لکھا ہی واقعہ دے بعد انہاں کہ ان بال جو نہیں تھیں دے ڈاکٹر آنکھا کش نہیں تھیں دی انہاں کتا گدا چلو کتا پالو ان دی خدمت کرے سو کتے کو ایڈا پیار دیتا زال مسالے نے پترہ نہ لکھا ہے کتا انہاں نال مانوس تھی گیا ہیلک وانج کتے نال اٹھ بہ انہاں دی روز دی ہوندی ہے راکھواں انہاں دا گھر دا کتا آئی تے او کتا ہی انہوں نے پیار کریں دا تے اے پیار کریں دے اللہ کیتا زال کو امید لگ گئی تے او امید نال تھی گئی 9 مہینے گزرے بال جم پیا بال جمع ہاں ہو پورے شہری شاد مانے واہ واہ بلے بلے تھی گئی بھی دیکھو صاحب شیٹ صاحب دے بالاں دے گھر بال جمے بڑے لوگ خوشن مبارک بادیاں تھیاں دینا بال کو بڑا پیار دیتا پہلا بال نے ایڈے عرصے بعد تھیا این دوران کتے کو انہاں دا پیار کچھ کٹیج گیا سنو ذرا کتے محسوس کرن شروع کر دیتا کہ مالک انہیں آج تک میں نے کوئی پیار گھٹ کریں دیں یہ جو اپنے بال مصروف تھی کہ ہوں کتے تے بال کوئی فرق کو نہیں تو انہیں کو توجہ ہٹ گئی یہ ہوں پریشان ہے بہرحال اے بال کو زیادہ اٹھان بلاون کہیں ویلے کتا شدہ کمرے سمے کہیں ویلے جرہنا برامدے سمے کہیں ویلے حویلی باروں گیا کھڑے آج کل ہوندی او عزت کوئی نہیں وہ جائے کوئی سارے علی آدھے نا کتے علی عزت تھی نہیں پیس وہ شدے کو سمجھو ہونو واقعی کتے علی عزت تے آگیا وہ کونگلا او جو ٹھیک ہے صاحب ہونو ہی کو زال خوشی نال آکھا بھی بال پوتر جمے وستی واڑی بدوخ نال پستول نال لوگ ڈزے کرندن تو کتھوں پستول بدوخ ہننا اسا ہی کو گولیاں وجاؤں سادہ جو بال جمے یہ شہر گیا کوئی پستول بدوخ کئی بلا ہو گھنایا اور زال کو سکھایا اس آپ رات لے ڈزے کی تے واہ واہ ہاں ہو پئی ہون فجلے بال کو چاہ کے گھنن بال کو پر چمانی سمایا نے تے او کتا ہی نالو اتھا بیٹھا آئی او چمن دے وچ او نالو کیاریاں آن تے پھول شول تے کوئی جویں سبزی مبزی لگی پئی تے اے ہن پرتے آیا زال کو سکھاون میں آئے کو این سکھیندے این ڈز کریندے تے این کریندے تو وہاں کہ ٹھیک ہے سکھ گئی ہے اتنے تک کتا بھجدا انہاں دو آ گیا کتا جرا بھجدا آیا نا کتے دا منہ خونو خون ہے اے مسالہ پستول بدوخ تا ہاتھ چاہی کھڑوتا ہے زال ہلا لی انہیں ایک بجے آکھے چاکر اٹھے اے کتا اسے بال کو کھا کے آ گیا اے کو چک مارے ساری گال ہے خفتہ آندہ ہے نا جو میرا بال بیٹھا ہی تھی یہ آرامی ہوتا بیٹھا ہی اون ڈز مارے کتے دے سیرے جو سیلے اے بغیرت میرے گھر راندہ کھاندہ پیندے تھے میرا کتا پھڑکن پہ گیا او جان شدے دی نکل گئی بھجدے گئے نا اپنے بال تک بھی دیکھو کوئی مارا اسے زخمی کی تو پاٹا ہے کو وائن کے اتھر اٹھنے بال صحیح سلامت تے نالوں بال دے ایک نانگ آئی کالا مشکی او کٹھا ہویا پی آئی کتے چاکو نانگ کو مارا آئی انہوں کتے خام خاتے مار سکتے وال لیا تو شدے روین کہ یار ایک کو پیار گھاٹ دیتا سے تے اون وفا کی تھی ہے اساں بے وفائی کر کھڑوتے ہیں میں تے ایک جملہ علاوہ یہ واقعہ کو چھوڑو یہ واقعہ ایک سبق اسا کو لیندے یہ واقعہ ایک سبق اسا کو لیندے کہ اسا نیتا ٹھیک رکھو انہاں دے نیت اگر اے نہ ہو تھوڑی دیکھے نا چلا ان کے بال کو چلو وال تو کتے کو ڈاز مارے ہاں یہ تھوڑے ذرا جلد بازی نہ کرے نا تھوڑا ذرا تحمل کر کے دیکھے نا وہ جانوری بچ ویندا تے بال ہی بچ ویندا وہ تو ڈسن آیا بھی او پوتر دے صحیح تھی وہ کو سپ مر کھاندا آوے اسا نیت کتھا گئے کھڑے اج سارے نیتا خراب ہیں نیت ٹھیک ہوئے منزل آسان ہوگی میرے دوستو اللہ نال معاملہ ٹھیک رکھو رسول اللہ نال ٹھیک رکھو پیو ماں نال ٹھیک رکھو بھیڑ بھرا والا معاملہ ٹھیک رکھو اپنی زال نال معاملہ ٹھیک رکھو بالاں دے نال معاملہ ٹھیک نیتا ٹھیک ہو اج کل لوگاں دا حال کے ہے میرے نا دے نال مفتی دا نا لگا ہویا مولانا تو کو پہلے دسیندے پین بھی مولوی مسئلے شسلے تے مفتی دسیندن اے میں تو کو اپنے روز لے اپنے دسن تو حیران تھی سو ادھے رولے اسا نہیں دے ادھے دیوار کم از کم کوئی 10-12 مسئلے تے یہ طلاقاں دے حل کرے دے اے روز اج یہ کوئی آکھت یہ کوئی آکھت این چاکھ چل جان چھٹی
دو سنگتی کھڑوتے ہیں اپنے مقابلہ لئی کھڑوتے ہیں وہاں کے چاہ دے پیسے ہوٹل تے میں دیسا وہاں کے میں دیسا وہاں کے نہیں تو دے دے تے دیتے تے میں دیتے رن تلا کے تو وہاں کے تے دیتے میں دیتے رن تلا او خدا تو والی لوگ نہ کرے او اللہ تو کو حج تے گھن ونجے او بسیتے کوئی سوچتے صحیح چاہ دے پیسے سنگتی دیوے نہ دیوے تے زال تیری دی کیری قصور ہے یہ تیرے بالاں دے رکھوالی باڑھ کے گھر بیٹھی ہے اے جے لوگ کیتی بیٹھے اچھا وہ طلاق دے کے ان دے بعد کوڑ تے پلال روز دے مولوی صاحب میں ایویں تے نہیں آکھا تے ایویں تھوڑا جے ایویں جلد بازی تھی پئی تے تھوڑا غصے چمتے اے غلطی اے جلد باز ان دی وجہ سارے تحمل ختم تھی گیا بردباری ختم تھی گئی ہے صبر ختم تھی گیا وہ جھوٹ آ گیا بندہ آخری بندہ طلاق لے کے وہ لفظ ایویں نہیں آدھا نہیں صاحب ایویں نہیں دیں ایک خاتون میڈو آئی ان دے چھوٹا پوتر آئی ان دے وڈے پوتر ان زال دے وڈے پوتر نے اپنی زال کو طلاق دیتی ہے دیتی 3 طلاقاں بیٹھا آئی چھوٹا پوتر ان دا گواہ ہے بھی سارے وڈے بھرائی میں مکالا مل ہے وہ ہن ماں کو نال لا کے آئین میرے کو مسئلہ پوچھنے استاد سے سارا بندیاں کو پاسے تے کرو چاہتے وہ زنانیاں تے میرے نال اماں تے وہ فلان میں ٹھیک ہے میرے سنگتی بیٹھنے کو پاسے تے لے سے تے او آ گئے جی سے پوچھو وہاں کہ مفتی صاحب میرے پوتر نے 2 دفعہ طلاق دیتی ہے میری نوح کو تے میں وال دوجی دفعہ منہ تے ہاتھ رکھا میں چاہتے پیچھے وہ چپ تھی گیا ہن مکالا ملا سے بعد ہن کتھی سکدا ہے تے اے ہن آدھی بیٹھی تے نال والا پوترا دے استاد صاحب اما کوڑ مرندی ہے لالے 3 طلاقاں دتن میں تو پریشان تھی گیا میں کہ ہن ایندی مننا ایندے پوتر تے مننا میں کہ ماسی ذرا تو آپس ہی فیصلہ کرو جب 2 دن کے 3 دن وال جڑا مسئلہ دا حل ہوسی میں تو کو کاٹ دے سا نہیں بچڑا یہ کملے کو کیڑا پتہ ہے میں کہ ایک کمل ہے یہ آپ ہی ڈوبا لا پیو ہے ٹھیک ہے عمر چندے کو چھوٹا ہے لیکن یہ تو پیو بڑا بیٹھا ہے یہ بھرا تے کیوں الزام لے سی کمل ہے میں کہ میں کو دسو ماس نہیں پوتر ڈوڑی تے وہاں کے استاد صاحب اللہ حاضر ناظر ہے اما ایویں آتی بیٹھی ہے یہ سامنے دی گال ہے ہن لکیندی پئی وی یہ 3 دتے تے تریجی دے وچ اما اون دے پچھو چوتھی نہ کڈے تے منہ تے ہاتھ رکھس تے او ماں کو سر تے کہ اما کلی قبر آونی ہے کوڑ نہ مار سچ چلا ماں نہ منے وہ جو قرآن تک گال ہے نہیں پتر میں کو قرآن دی قسم ہن اندازہ لو خاتون دا مضبوط دل یہ میرے لائبریری مدرسے دی گال ہے جتھا اللہ میں کو 200 کتاب اتنے پئی ہوندی ہے ساری لائبریری میں جو ڈٹھے نا میں ہن قرآن تک مسئلہ پہنچ گیا تے میں نہیں ہٹ دے بال دا منہ میں کو سچا دس دائی بے پتر ایندا چھوٹا کوڑ نہیں بیٹھا مرے کوئی تجربہ ہی بندے دا ہوندا ہے ہن زال کو میں کہہ طریقے نال سمجھاؤن واسطے قرآن نہیں چوایا میں زال کو زال علی زبان ہی سمجھایا او خاتون کو میں کہ ماسی میں ہے قرآن شریف تے چلو تپیا تو قرآن شریف چاہندی ہے یہ ایک ہاتھ تے چلو قرآن شریف تے رکھ چا تے دوجا ہاتھ میں اپنے گوڈے تے رکھ چا تے گوڈے تے رکھ کے آکھ بھئی مفتی صاحب میرا گوڈا چینے نال چینا تھی ونجے ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجے گڈی لولی تھی ونجا جو میں کوڑ ماراں ول مسئلہ دس تسا منے سو قسم خدا دی زال اکڑ پہ کہ مفتی صاحب میں مسئلہ پوچھنا ہی ہے یہ گڈی لولی تھی بڑھائیاں نہ میرا پوتر کیسے منہ چکنے نہ پیا کوئی سیدھ کاٹ پوتر ہاں بسیتے 3 طلاقاں نیتیاں ہاں میں نے تے گوڈے کو کچھ نہ یہ اللہ دے گھر بیٹھے ہیں میں تو اپنا واقعہ سنے دا پیا تسا دسو جیڑی زنانی کو قرآن دی حیثیت کو نہیں گوڈے دی حیثیت ہے کیوں یہ جڑے 50 تے 40 سال کو لتے ویندے انہاں کو گوڈیاں دی زیادہ فکر ہوندی ہے او میں ہی کہ میں گور لایا تو چل گیا ہن اتھوں اندازہ لو بے اسا ای ہاں تسا تے کھلے وے میں کو قسم رونا دا میں تا میں ای زنانی شد کے بڑ سی پیچھے میں کو سمجھایا میں کہ اما طلاقاں دے مسئلے حل تھی ویندے ہوندے لیکن جیڑی گالیاں تو بیٹھی آتی ہے نا یہ جھوٹی گواہی ہے اور اللہ دے رسول فرمایا شہادت زور جھوٹی گواہی بندے کو میں سدھی گھیل کے جہنم گھن ویسے گواہی تو جھوٹی نہیں دیتے گا تو مسلمانوں دوستو یہ سارے نیتاں مسئلہ تھی گیا سارے نیتاں ٹھیک ہون سارے معاملات ٹھیک اج سارے نیت روڑے نہیں بھیکاں وریاں کھڑوتی ہیں پیو دے نال اسا غلط ہے اسا کو بھیڑ چنگی لگدی ہے لیکن جلے شادی تھی ویندی ہے اوہ بھیڑ اسا کو ڈین ڈسدی ہے بھرا دا پتہ بھیڑ واسطے لگدا او ویلے جلے بھرا پر نیج کھڑوے کال تک تو بھیڑ بہت چنگی بھیڑ فلانی گھر وانچتے فلانی گھر وانچتے اتھو دیکھ رشتہ تے اتھو دیکھتے اماں کو نہیں پتہ لگدا تے تو اگوان بڑھ تے ہون او جلے زال آئیے وہ اللہ بھمیں اے جی پٹی پڑھائیے ہون وہ بھیڑ نہیں ہو ڈین ہے یا بھیڑ ڈوڑی بارا گھر آ بھوے نہ ہون تر اپنا گھر کو نہیں ہاں تو وینج نہیں سکتی او نہیں تو کان پھسر شروع ہے اے ساڑے اج حوصلے تے ایو حال ہے کوئی زال دا آکھا من کے ماں کو رویندہ کھڑا ہے کوئی ماں دا آکھا من کے زال کو رویندہ کھڑا ہے حالانکہ دو رشتے او ہن کہ زال اور ماں بڑے نازک رشتے انہوں کو برابر چلاونا پوندا ہے کیویں برابر میں ترتیب دسے دا اگر زال تے ماں دی کنا رولا پہ ونجے نا تو او کام نہ کرو جاندے نال بندہ جہنم ونجے
او کم کرو جے اندر ساپی مارے لاٹھی بچے راضی بھی ڈوئے راوین سوکھا طریقہ دسا ہے لوگاں دا جی ہے لالے ہکے دی آواز ہے یہ تو اپنی ذالی نال میں نے کو نہیں ود کے پیار کرے دے تمہاری تو اللہ پہ ہک ہی کونی ہے میں نے مولوی کو پتہ ہے میرے تو الحمدللہ ہک کو لتے والا معاملہ ہے تمہاری جو کہیں دے ڈو ذالی تے ڈا بالن تو ہاتھ کھڑا کرے میں ایک سے جنے دا پوترے تو میں کوئی مسئلے تجربے نہیں نہ سمجھا پیا سالے کو بال اکے مرے نہ بیٹھے میں تجربے رکھے نا ایک کوئی تو مراد کون ہے اللہ کوئی دفائل لکا گئے مسلمانوں میں ان جملہ لینا سنو ماں تے زال دا رولا پہ ونجے نا بڑا سوکھا حل ہے سارے اندر وچ ماں کو سچا کرو کہ اماں تو ٹھیکا دی پئی بڈھی ہے تمہاری ماں بڑی عمر دی ہے تمہارے واسطے مخلص ہے اگر کہیں غلط گال تے اڑ گئی ہے ماں کو کوڑا نہ کر ماں کو غلط نہ آکھ خبر اپنی برباد نہ کر ماں کو سچا کر کوٹھے جوائن کے زال دے کو پیار نال ہاتھ بن چا دیکھ اللہ دا نام من بس ٹھیک ہے اماں بڈھی ہے تو من چا میں تیرے کو مجال کٹینا میں تیرے کو منت کرنا میں تو من چا کل تائیں بھی ساس بڑھنا تھوڑی دیر نرمی کرچ ایک بندے میں کہا کہ نا زال دے کو مسالہ ہاتھ بدھے میں کہ انہا للہ بس تھانے دار دے کو دو چاٹاں لگیں تو دو ہاتھ بدھے نے زال تیرے واسطے کشے کو نہیں وہ تیرے بالاں دی رکھوالی ہے تیری اولاد دی بڑھوتری دے سبب ہے اور تیرے واسطے اپنے پیو کو ماں کو بھیڑ کو بھرا کو گھر بار کو چھوڑ کے آئیے یاد رکھو پیو کو چھوڑ کے آندھی ہے زنانی وہ کوئی تصورہ ملتا ہے ماں کو چھوڑ کے آندھی ہے تو سس ملتی ہے بھرا کو چھوڑ کے آندھی ہے تو ڈیر مل دیں بھیڑ کو چھوڑ کے آندھی ہے تو ننان مل دیس وہ کیسے چھوڑ کے آندھی ہے کو خامن مل دیں دسو میں گزرا کنا بندن تو سوچے تو صحیح نا وہ اپنی پوری عقیدت و احترام خاندان نل چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے آندھی ہے تو کو خامن مل دیں وہ خامن جو کو پیو والا پیاری نظر آونا چاہیے ماں والا پیاری نظر آونا چاہیے بھرا تے بھیڑ والا پیاری نظر آونا چاہیے وہ اپنے پیو دے گھر ویندی ہے سکے پیو دے گھر تے میں تو پوچھ کے ویندی ہے اجا میں کوئی عزت نہیں کرنی چاہیے ایک بزرگ فیصلے کریں دے لوگاں دے ان دے بوئے تے ایک آدمی آیا اپنی زال دی شکایت چاہ کہ میری زال میں نے لڑ دی ہے تے اچھا لیں دی ہے تے این دا کوئی منہ بدھا تے میں کو کوئی حال کاٹھ دیو کنڈا کھڑکایاس او بزرگ دے گھروی رولا آندہ پی آئی او زال مسالہ لڑ دے بیٹھے ہیں یہ تو بڑا پریشان تھے کہ کام خراب ہے میں جیرا رولا گھن کے تھا آیا ہوتا ہی شروع ہے این میں پیر تیز کیتے ہیں تو بھئی تو نکلاں بہون متا ہون منہ پا منہ تھی ونجو تے کشا کو بھئی نگاہ حل تھی ونجے او نکلے انہاں کہ جی کہ مسئلہ بچڑا خیر ہے کہ گالے وہاں کے باسے بھی میں کو گالے وہاں نہیں دس پوتر کیرا مسئلہ وہاں کے صاحب رولا تو وہ جرا ہون میں سون گدے میری زال تو ایویں میں میری اگو تھوڑا واد گھاٹے لین دی ہے تو میں تمہارے کو کوئی طریقہ پوچھنا آیا بھی تسا فرماؤ تو تو صحیح تو یہ سن دے بیٹھے ہوئے اگو اپنی زنانی دا تو میں ہوں چپ تھی گیا وہاں کے وال کیا سوچائی وہاں کے میں یہ سوچا باپ ساری قسمت ہی میں چپ کر کے ونجو ہوں سیر سٹو بھی کیا کر سکتے ہوئے وہاں کے نہیں میرا پتر ایک گال نہیں سنو اللہ اکبر ان درد دل لس ہے وہاں کے ہر بندے کو ایک نوکر لوڑ ہے جرا گھر دی صفائی کرے ایک دھوبی لوڑ ہے جرا اندے کپڑے دھوے ایک بورچی لوڑ ہے جرا اندے کپڑے اندے سالن پکاوے کھانے پکاوے ایک خادم لوڑ ہے جرا علاقے دے حساب کتاب اندے سنبھالے چار چار پنج پنج ایک بندے کو ملازم رکھنے پوسن تنخواہیاں لیونے پوسن والی نخرے چاونے پوسن انہاں دے تے او سارے کام فری آف کاسٹ میری بیوی کریں دی ہے میرے واسطے میری دھوبی بھی ہے میرے واسطے میری باورچی بھی ہے میرے واسطے میرے گھر دی خادمہ ہی ہے تے فی سبیل اللہ مفت میری اولاد کو کھیری پہ لیندی بیٹھی ہے تے انہاں شفقت تے نرمی تے کرم دا معاملہ کریں دی ہے تے وہاں کے وال وہاں کے جلے ایڈے کم او کریں دی بیٹھی ہے تے اگر دو لفظ او زبان دے علائی چھوڑیں تو میری یہ جنے توپی ہے جو میں انہاں لڑن کھڑو تھی وہاں کچھ حوصلہ ہی کئی شاید نہ آئے کچھ نرمی بھی کئی شاید نہ آئے کچھ پیار ہی کئی شاید نہ آئے میں انہی وقت والے ایک علاقے چ گیا میں انہوں نہ نہ چاہتا گال پھیل دی اگلے تک پھیل ویندی ہے مولوی کو سارے اندر سانجھا ہونا چاہیے وہ مسئلہ دسے کہ نہ دسے وہ ایک بندہ میرے عجیب مسئلہ ہے وہاں کہ صاحب میں زال کو کٹے مارے تے اندے سینے تے دو گوڑے رکھ کے تے مارم دو بجے تے پیچھے وہی کریں دیا یما اما کریں دیا دستی مسئلہ منس چا میں حسین کیا کہ میں کہ ذرا ایک منٹ میں کہ چاچا تیرے کتنے دیاں ہیں کیوں پتر خیر ہے میں کہ جی خیر ہے کتنے دیاں با اللہ دا کرم نال یہ 4-5 ہن میں کہ چاچا یہ 4-5 دیاں دا اللہ پاک چنگا گھر کرے اکھے آمین میں کہ لگدا کوئی نہیں کیوں کہ میں کہ علماء مسئلہ لکھے
کہ جرا اپنی زال کو کٹیں دے اندے دھیاں کو اندے جماعترے کٹیں دے ہے مولی صاحب پلوتا دیں دے میں کہ نہیں لکھ لعنت ہو بندے جرا پلوتا دے میں تا کو ایک تجربے والا اپنا ایک مسئلہ لسیندا پیا اگر چاہندے وے کہ تواڈی دھی دی عزت تواڈے جماعترے دے گھر ہوے تو اپنے سورے دی دھی دی عزت جیری تواڈے نکاح چوندی کرن شروع کر دو یہ لفظ کیوں آکھم جیری تواڈی نکاح چ لوگ سورے دی اون دیت دی قدر کریں دیں جیری نکاح کوئی نہیں شادی ہاں ایک بے غیرتی دا جملہ مشہور ہے کہ سالی اور آدھے گھر والی یہ اسلامی جملہ نہیں اون دی قدر کریں دیں اون زال دی قدر نہیں کریں دیں جیری تواڈی نکاح چ میرے دوستو اگر تساں ای خاتون دی عزت اور احترام رکھی تواڈے دھیاں دا اللہ گھر چنگا کرے سی اور کیڑا بہو پیو نہیں چاہتا کہ میری دھی چنگی وسے افسوس یہ ہے کہ اپنی دھی دی بیماری لگ دی ہے پوتر دی بیماری لگ دی ہے زال دی بیماری بہانہ لگتا ہے ان دی بیماری بہانہ لگتا ہے تو اسی وجہ کو لو پیو اپنی ماں تے زال انصاف کرن سکھو سارے اج ماں کو سچا کرو اور کمرے جوان کے ہاتھ بننے پون تو بن کے آکھو ونے تو اللہ تعالی عمل صبر اتھا سختی نہ کیتی اتھا ہاتھ نہ چلایا اے جڑا منہ تے چاٹا لوگ مرے دل اے قرآن شریف جو کتھاؤں میں کو دکھاؤ چا جو خاوند کو اجازت ہے کہ منہ تے چاٹ مارے بیوی کو حدیث جو کتھاؤں میں کو دکھاؤ چا چاروں علماء دے فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی دکھاؤ چا بھی مصالحے کو اختیار دیتا گیا وڈے کل وڈا شریف مصالحہ ہی ہوئے نہ اوہی سمجھے دے بھی دو چار پانچ مندے زال کو کرن وینا میں دا حق ہے تے کو کہیں آنکھا تے دا حق ہے اگر میں تھی بیویاں دے حقوق چھوڑا من مولوی صاحب بیٹھے خدا دی قسم ہے ایسا کو تنخواہیاں نے ہونے پویں اپنے بالوں کھیر پلاون واسطے زالیاں کو حقیقت ہے میں ان سے پی کرتا ہے تو گھر سن دے بیٹھے اے زالیاں دے ذمہ خاوند دا کپڑے دھوون کو نہیں اگر ہے تو میں کو مسئلہ دکھاؤ چھا اے سالن روٹی پکاون دے ذمہ کوئی نہیں ہے تو میں کو دکھاؤ دے لیکن او شودیاں کریں دین تو ان احسان تو بنو نا ناراض نہ تھی وے میں گال کھول کے آدھا ہونا احسان تو بننا منے اسا احسان ہی منن واسطے آنے تو این وجہ کو نرمی عزت احترام دا معاملہ راوے حقوق دے معاملات راوے اور میرے دوستوں میں تو ایک جملہ سنے نا ساتھ ایک شاگرد شادی تھی ہے میں کو سمجھایا پوتر اپنی زال نال چنگا نہیں آکر جیرا خاون زال نال چنگا راندے ہوندی عمر ہی وڈی تھیندی ہے بلڈ پریشر تے شوگر تے بیماریاں بھی نہیں ہوندیاں وہ امن دی زندگی پیندا ہے اور سائنس لکھیندی ہے کہ جڑا زال نال لڑدا راندے جلدی مر ویندا ہے تو میں کہ تو گزارا کیتا کر وہ کہ جی ٹھیک ہے صاحب او ساورے گھدی ویندا یا اپنی زال کو تے زال کو کھڑکی نہیں کھلدی اون کار دا کھڑکی والا دروازہ کھول کے تے زنانی کو اندر بلایا وال کھڑکی بند کی تھی ڈرائیوری سیٹ تے آپ بہ کے چلا کے گھن گیا دو ترے من چھلے سنگتیاں دیکھ گئے اور میں کو آتے آدن صاحب تمہارا شاگرد ران مرید تھی گیا میں کہ جی کیوں ان زال ٹونڈی ہے یہ کہ اندے کول کھڑکی نہیں کھل دی ای جران آپ کھڑکی کھول کے زال کو لینا بیٹھے میں کہ میرا پوتر اے فتوے نہیں ویندے ایویں نہیں ای قرآن مریدی نہیں آدھے ران مریدی دا مانے بیوی دے او آنکھیں منو جری شریعت دے خلاف ہوئے ٹیویاں گھنا کے دیتی کھڑوتے ہوئے سارے بے حیائی کرائی کھڑوتے ہوئے اتھا تو کوئی ران مریدی نہیں لس دی تو کہیں بندے نے دینی خدمت بیوی دا حق ادا کیتا ہے تو ایران مریدی ہے میں کہ حدیث پاک چھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور دی بیوین ام المومنین اٹھ آیا تو حضرت رسول اللہ اپنی گھر علی کو آکا اٹھ تے چڑھ بے حضرت صفیہ کو ابو داؤد شریف دی روایت سنا ذرا دل دی کھڑکیاں تک میری گال کو کننا نہ رستہ دیوے حضرت صفیہ میں کوشش کی تھی تے میں اٹھ تے باون لگیاں اٹھ تے نن بہ سکدیاں اوکھی تھی نہیں پہن حضور پاک علیہ السلام اگو تشریف گنے نا اپنے گوڑے مبارک کو اٹھ دے میں پیٹ نہ لا کے نا حضور علیہ السلام میں نالو رلا کے آکھا صفیہ اتھا پیر رکھ تے اٹھ تے چڑھ گئے حضرت صفیہ میں پیر رکھ کے چڑھ گئی یہ پرانے زمانہ اگر ہوئے آتے کو کار دی کھڑکی کھولن نہ آکھے نا یہ بھی کیسے ہو گیا اے کاش کہ ایسا احادیث کو نہیں ڈٹھا اے کاش کہ ایسا دین کو نہیں ڈٹھا اے کاشو کو لے گنوا تا آج طلاقاں آلے رولے نہ پومے نا اور وہ طلاقاں لے کے ان دے بعد ہی لوگ رکھی راندن حضور علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم ہے کہ قیامت کل پہلے ایسے خامن بیوی آسن جرے زنا کرے سن ایسے حدیث پڑھ دے حیران تھی ویندے بے خامن بیوی دے تے نکاح ہوں دے زنا نہیں ہوں دا ان دے مراد اے ان دے مرادیں جو ایک مراد اے بھی ہے کہ او نکاح تروڑ کے ہی وال رکھی بیٹھے ہو سن میں نہیں صاحب میں اتنے نہیں لیتے اتنے دیتے ایک کوڑ پلال دے ہوتے ایک کم تھی آندہ لدہ میرے دوستو یہ ذہن اچ گال رکھا ہے چاہ کہ اسا حقوق دے والے بنو اگر پیو فوت تھی گیا تو میں وڈا بھرا ہاں نا میں ساپ باڑ کے پیو دی جائیداد تے نہ باواں
اپنی بھیڑ بھرا دا حق تقسیم کرا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ دی قبر تے کروڑا اربا رحمت نازل فرماوے. مولانا نانوتوی واسطے لکھا پی ہے, فرمایا کہ حضرت نانوتوی وہ آدمی آئی جیرا عالم بنن دے بعد اپنے ابے دے گھر ونجیا تے کشے گھن کے ونجیا اون دے گھروں نہ کھاویا. اپنا گھر شادی دے بعد علیحدہ آئی. ایک دیوار پیو محسوس کیتا بے پوتر میری کمائی نہیں پیا کھاندا بلکہ ہتھوں میں کو دیتے, حالانکہ میرا پوتر تو غریب ہے. پیو پیو آتا نا, پیو تو سمجھ میں تو منہ کو نہیں سمجھ میں بھی یہ کیا آدھا پیا. یہ جڑے لوگ آتے نا آج پیو کی میں کملا بڑھایا فدو لایا سے وہ بھول بنین پیو کو تو سے کملا نہیں بڑھا سکتے. پیو نے تو نہ ریت کی تھی اچھا وہ تو چہرہ دیکھ کے سمجھی کھڑو تو جو پوتر کتنا ساتھ چلے دا پیا. تو حضرت نانوتوی دے والد سمجھ گیا بھی اے بندہ تھا یہ مولانا گھڑی ٹھیک ہے. اچھا 9 بجے پہ میں تو بڑا پریشان تھی میں جی 10 بجے پہ تو کام پورا تھی گیا. توجہ لوگوں میرا گھنٹہ تھی گیا, میں 8 بجے شروع کیتا 9 تھی پیا میں وہاں گال مقامن لگا. توجہ والد محسوس کیتا بھی میرے گھروں نہیں کھاندا. انہاں پوچھا پتر توجہ رکھے بچڑا کیا مسئلہ ہے تو کیوں نہیں کھاندا. ابا جی بس ٹھیک ہے وہ ہوں منہ تو سدھی گال آدھے تو ہن لیکن پیو ناراض نہیں تھی ونجے موقع گلے دے بیٹھے کوئی چنگا موقع آوے. آخر فرمائے نے ابا جی گال ہے کہ ڈاڈے انہیں فوت تھی گئے اور قرآن کریم دا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ بندہ فوت تھی ونجے نا تو ان دی جداد تقسیم کرنی چاہیے. اللہ فرمائے دے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا کہ جڑے بندے یتیمہ مسکینہ دا مال کھاندے نے مال نہیں کھاندے جہنم دی بھاگ کھاندے پہن. ابا جی ڈاڈا فوت تھی گیا یہ سارے چاچے چھوٹے ہیں تواڈے بھرا ہیں سارے بووائی بیٹھی ہیں تے تساں وڈے ہوئے ٹھیک ہے تساں انہاں دا حق کھاندے نہیں پے لیکن جائیداد تساں تقسیم نہیں کی تھی. یہ تقسیم کر کے لو اپنے اپنے نشانات لاؤ چا بھاویں کوئی نہ گھنے یا گھنے لیکن اٹ کڈھو چا کم از کم دسو چا بھئی ایندا حصہ اتنا ایندا حصہ مشترکہ کاروبار ودیداریاں مکھی تے مکھی چلیندی راسی کہیں دے حق تے حصے ممتاز نہ تھی سکسن. پیوا کجول میں تے کوئی وجہ کو پڑھایا آئی ہوں تو پیوا کو سکھاوڑ آ گیا ناراض تھی گیا. ابا بیلل انہاں نے اپنی روش نہ بدلی اے برابر پیو واسطے دعا کریں دے رہے. ایک دیوار آئی پیو دے دل شرح صدر تھیا والدہ کے آکھے پتر تیری گال ٹھیک ہے بس ہوں میں سمجھ کی تھا میں ہوں جائیداد تقسیم کریں دا. والد نے تقسیم کی تھی انہاں گھر پانی پیون شروع کر لیتے. مسلمانوں اے حال ہے حلال دا. اج اسا کتھا بیٹھے اسا بھین دے حق کھادی بیٹھے ہیں. ایک بندہ میرے ہے اندر او حصہ مول صاحب یہ فتوہ لکھ لو. ہاں جی کیڑا فتوہ ہے اب ابے دی جدا دیتے اسا 5 بھرا ہیں تے ایک بھرا ابے زندگی فوت تھی گیا یوں دا تے حصہ کونی تے چلو 4 تے تقسیم کر لو بھئی اے میں لین دین تے فلاں. فتوہ دا لکھن واسطے جلے مفتی دے ہاتھ وچ قلم آندا تو مفتی کو چاہیے پوری تحقیق کرے. میں کہ تیری کچھ بھیڑی بھی ہیں جی ہاں لیکن انہاں دا حصہ تھی گیا آئی. میں کہ کہیں دیتا آئی اجی ابے دیتا آئی. میں کہ کی میں دیتا اس تو آدھا گال دا مطلب میں کہ پوری گال کرے سے فتوہ لکھے سے میں کو تیرا پابند ہاں گال پوری ہے مسئلہ میں کو لے سے سو تو میں لکھے سا. ابے انہوں نے شادیاں کرایا نا ابے جہیز دیتا آئی ڈاج دیتا آئی باؤ حصہ تھی نہ گیا. میں کہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مفتی بھی تو آپ بڑے بیٹھے ہوئے تو دارالفتہ آپ کھولے ہیں جو میرے کیوں آیا پیو تیری شادی کرائی ہے اکھے جی کرائی ہے. میں کہ تے کو کیسے دیتی ہے پیو ہاں ڈو سونے دے سیٹ میری گال کو دیتے ہیں. میں کہ تیرا حصہ ہی تھی گیا اے جی جداد ہے اے مفتی عبدالواحد دے مدرسے کو دے چا خدا دا بندہ تے کو کہیں آنکھے جہیز دیوانے حصہ تھی ویندے تیرا چیتا خراب ہے. منگا میں کو مسئلہ سمجھایا ول ونجتے کوئی معاملہ اے جی لوگ حق کھاون واسطے بیٹھے بس انیتے بیٹھے. میں کو کہا حق بندہ کھاوے. اللہ دے رسول دی حدیث ہے صحیح بخاری شریف حضور اسلام فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 اراضین. فرمائے لوگوں اگر ایک گیٹھ شبر یہ کو گیٹھا دیں ایک گیٹھ زمین کہیں دی کھادی نہ حق طور تے اے 7 زمینہ دا توق بڑسی تے تواری گیٹھی چلا پا دے سی کیا مطلب یہ حدیث کھڑی. آج کل ساڑیاں کے ڈاڑھیاں دے ڈنگے بننے ہوندے ہیں اے ڈاڑھیاں کو پتہ لگ سی جو قبر آدھے کا کوئی اے ڈاڑھیاں دے ڈنگے بننے ہوندے ہیں قبر نہیں ہونی. اے جرے سارے بزرگ آدھیاں آسن قبراں تے پوسن خبراں. اے پوسن خبراں دا کیا معنی بے تو کو اوصاف اخبار مل سی
بھی قلم کمان حامد میر دے کالم پڑھے بندہ نہیں میرے بھائیو پوسن خبران دمانا اتھا بل سمجھ ایسی جو میں کیشک کرنی ہے تو میں کر بیٹھا. اللہ پاک تو آکو اسا کو حقوق دی ادائیگی دی توفیق عطا فرماوے, حقوق اللہ دیوی اور حقوق العباد دیوی. اگر ذاتی طور تے کوئی سنگتی ناراض بیٹھا ہوئے تو فجر ناشتے روٹیاں زیادہ کھاوے جا, لیکن مسئلہ ہوئے جرا میں تو کو ڈاس کے گیا. جزاکم اللہ تعالی. مولانا دو سوال ہیں کہ جرا بندہ صحابہ کرام واسطے ود گھٹ آدھا ہے ان دے عقیدے دے بارے سمجھاؤ. صحابہ کرام دے نال بغض رکھن والا بندہ ود گھٹ رکھن والا اپنے ایمان تے نظر رکھے. اہل بیت ہی سارے ایمان دا حصہ, صحابہ بھی ایمان سارے ایمان دا حصہ. صحابہ اور اہل بیت کہیں واسطے کوئی بندہ اتنے تلے آکھے چے جائے کو کیڑے مذہب دا بھی ہوئے او کو اپنے ایمان تے نظر رکھنی چاہیے. تے جیڑے بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات مبارک نہیں منیندے این بندے پیچھو کوئی نماز نہیں تھی نہیں کول بچو 100% بچو. ہاں بالکل مجبوراً پڑھ کے دیے تو خوشی نال ولا ہو جاؤ. ٹھیک ہے. مولانا الیاس گھمن صاحب کے مرکز میں اجتماع 21 فروری کو ہے پدر, 21 فروری بروز جمعہ. تو یہ لکھا نے بھی منکر حیات النبی جرا نبی کو قبر زندہ نہیں منے دے پیچھو نماز میں چلا کوئی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ذات اقدس ہیں. تسا سنگتی ہیں جو کیرے کرا سنگتی حاج یا عمرے تے گیا ذرا ہاتھ تک کھڑا کرے. جرا حاج عمرے تے گیا ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا میں مسئلہ سمجھا تھا. انہوں کوئی سنگتی گیا ہاں جی ماشاءاللہ بس جزاک اللہ. ہوں ہاتھ یہ جیرے بزرگ گئے نظر آئینا تو پوچھو ایک گال کہ حاج تے عمرہ کتھا تھیندا ہے دوستو کتھا تھیندا ہے مکہ یا مدینہ؟ مکہ. حاج ہوئے مکہ, عمرہ ہوئے مکہ. مدینہ دا حاج تے عمرے نال کوئی تعلق کوئی نہیں. ایویں ہے یا نہیں مول صاحب؟ تو مدینہ کیوں ویندے ہیں؟ سونے نبی کو سلام کرن واسطے. یار اللہ تا ہر جہاں تو پوچھیندا ہے. اللہ دی تا قدرت اتھوں پڑھو پہنچ جائے سارا تاکید ہے. فرشتے پوچھیندے نہیں یا نہیں پوچھیندے؟ تے مدینہ کیوں ویندے ہیں؟ یہ اتھوں سونا آپ سندا ہے. تے جیڑا بندہ اتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کن دی سماعت کل بے جیڑا نا عیب دار منے کہ حضور دی سماعت کونی نعوذ باللہ کن اتھا کام نہیں کریندا, یہ تا پیغمبر عیب مننا ہے. اللہ یہ گستاخی تو محفوظ فرماوے. علماء کو گالیاں دینا بچڑا علماء تو علماء عام بندے کو مندہ کرنا حرام ہے. جیڑا کہیں کو مندے کڑھیں دے اللہ پاک دے نبی دی حدیث ہے وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فرمائے جلے بندہ مندے کڑھنتے آونجے اور اللہ دے نظریں چڑھائے ویندے. اور تسا لوگ بزرگ ہوئے وڈے بندے ہوئے تجربے آلے ہوئے ایمان نال کو دسو بندہ پہاڑ تو ڈھاوے اٹھی سکدا ہے کہیں دی نظر چڑھاوے والا اٹھ سکدا ہے؟ نظر ہی ڈٹھا ہوئے نہیں اٹھدا. تو یہ مندے آلوں کو توبہ کرنا چاہیے. خصوصاً علماء کرام اور مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں بھائی انہوں کو اپنی ایمان تے نظر رکھنی چاہیے. بھائی مندے کیوں کڑے دیں؟ مندہ تو کیا کو نہیں کرنا. اسا تو اپنے وڈے کو وڈے مخالف کوئی کلام مندہ نہیں کرنا. اسا تو کو صاحب کر کے لیندے ہیں تو مندہ نہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جی رہے میں اللہ دے گھر چ بہ کے آدا میں کوئی ذاتی کوئی جمعیت دا نہ کوئی عہدیدار ہاں نہ کوئی میں جمعیت دا کوئی معاملہ جو مطلب میں کو تساں این سمجھایا جا میں اللہ دے گھر چ آدا پیاں عبد الواحد قریشی دے دو فرشتے سن دے بیٹھن. میں کہا اللہ پاک رب العزت گواہ ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام دا ساتھ اسد دین سمجھ کے لیندے. یہ تواڈے سارے دے بوجھے شناختی کارڈ ہے. تساں ایمان نال دسو شناختی کارڈ دا فارم جلے پور کریندے پے تے ختم نبوت دا فارم پور کیتا یا نہیں کیتا؟ اس سے جنے مولوی فضل الرحمان دے پیچھوں اج شناختی کارڈ دا حصہ ہے. یہ پاسپورٹ جیرے بندے گئے بیٹھن اسلامک ریپبلکن آف پاکستان ریلیجن آف اسلام جرا لکھا پیا اے مولانا فضل الرحمان دی وجہ کو ہر پاسپورٹ تے پیا. علماء اتھا کام نہیں کیتا تو بیا کے کیتا. باقی غلطیاں سیاسی اختلاف تو کہنا نہیں رکھو. سیاسی اختلاف تو ایسا کوئی پابندی نہیں لئی لیکن جری گال حق ہے وہ حق ہے. اگر گونگا آدمی حضور کی قبر پہ سلام پڑھے تو کیا حضور اس کا سلام سنتے ہیں؟ گونگا آدمی کے اعمال نام فرشتے کیسے لکھتے ہیں؟ ذرا مجھے یہ تو بتائیں. یہ کہتے ہیں گونگا آدمی حضور کی قبر پہ سلام پڑھے تو حضور سنتے ہیں. گونگے کے اعمال فرشتے کیسے لکھتے ہیں میرا بیٹا؟ اس کا جواب تو دے دے اس کا میں دے دوں گا. کوئی ریڑھ کے سوال کیتا کرو. یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں جواب کوئی نہیں. اوے پہلے اتھو ڈاس اتھو یہ حدیث ہی کہ جرا اللہم صلی اللہ دل پڑھ دے فرشتے گن ویندن ہے یا نہیں؟
میں کو دسو ایک گونگا تو پڑھ نہیں سکتا زبان تو ایندا اتحیات اللہم صلی علی فرشتہ سن دے یا گن ویندا فرشتہ تو سن نہیں سکتے تو گونگا یہ کیویں ویندا ایندا مسئلہ پہلے حل کرو تے جڑا ڈی 5 دفعہ پڑھدا بیٹھا جڑا زندگی وچ ایک دفعہ گیا اوندا میں چکرے سال او خدا دے بندے گونگے تے سلام اللہ ڈائریکٹ پہنچا دیندے نے دل دی نیت کو بھائیو جڑی گل ہو سی ہن چلو گونگیاں کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا گونگی ہے اے جتنی پتھری حضور دی حیات دا انکار کیتی کھڑوتے اے گونگے یار اللہ تعالیٰ منو ایک بندے دی گال چاہ کے عقیدہ بڑھا دے دن میں کو ایک گال دسو یہ جلے رتا اشارہ بلدا پیا ہوئے گڈی ٹپ سکتی ہے اتھوں ہیں ایمبولینس ٹپ دی ہے ٹپ سکتی ہے کیوں ایمبولینس جہاز ہے وہ کہہ کوئی استثناء حاصل ہوندے کہیں ایک دے ہوتے نہیں قانون اکثر دا ہوندے بھئی ہر گڈی نہیں ٹپنی ایمبولینس کوئی ایک کے آدھ کھڑ چلو ٹاپی ویسی مجبوری بھئی قانون اکثر دا ہر دا سلام سن دن اور کوئی گونگا آکھڑو ہوئے تو کوئی فرشتیاں لی لے نہیں چل ویسی ہے کو نہیں سمجھ آئی ہن تساں اپنا اکاؤنٹ چلیں دے وے ایزی کارڈ تساں اون دے بیلنس کتویں دے وے میں مہینے دا بل لینا بل اللہ کوئی اون دے پوسٹ پیڈ باقی سارے پری پیڈ ہوندے اور حضور ہر دا سلام سن دین جڑا گونگا آندے اون دے واسطے فرشتے کھڑوتے ہیں یا اللہ پاک تے ہے نا اللہ نہیں سمجھدا اے جڑے لوگ سوال ہونی وار ایک بندے میں کو کہ میں سوال کر سا کدا حل نہ سی گونگے دا سلام حضور سن دین میں کہ پتر گونگے دی اعمال نامہ فرشتے لکھیں دین میں کو نہیں لکھیں دے میں کیول فتویٰ دے چا بھی گونگے دے مونڈے خالی ہیں فرشتے کو نہیں باندھے میں کیوں ٹائم ضائع کروں بھی لکھنی تک جیسے نہیں یا تو اے فتویٰ دے چا یہ تیرا اب بچی نہیں رہتی ہے صرف کینامن واسطے سوال ہے حقیقت دے کوئی سوال کو نہیں بھی جی ہاں فرض نماز دے بعد دعا کرنا ثابت ہے سنن بہقی چ روایت موجود ہے اللہ دے رسول نماز دے بعد دعا کیتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ حضرت انس دی روایت موجود ہے دعا کیتی ہے سلام دے بعد صحابہ سمیت اور تریجی کتاب اعلاء السنن دے وچ 3 روایتاں موجود ہیں اللہ دے رسول نماز دے بعد دعا فرمائی ہے لیکن اسے نال آدھے ہیں بھی نماز دے بعد فرض نماز دے بعد اجتماعی دعا کوئی فرض نہیں وے کوئی واجب نہیں وے جو جرا چھوڑ دے تا وہ گناہگار ہے اسے یہ نہ آدھے جو فرض واجب کرو اسے ایک تو آکو سنت مستحبہ دا طریقہ سمجھے ہیں لیکن انہا مطلب اے نہیں کہ جیرا کریں دے او کو بدتی آکھو جیرا کریں دے غلط اے بھی طریقہ غلط ہے جیرا نہیں کریں دا اسا او کو غلط نہ پیا دے اسا کرن دا ثبوت لکھیں دے ہیں لیکن جیرا کریں دے انہیں تے تُسے اعتراض کیوں کریں دے بے ان تے اعتراض کرنا بھی غلط کہیں بندے کل ٹائم ہے اگر اللہ کل منگن دے تو 2 منٹ بہت ہی وے ذرا 2 منٹ اپنے آپ کو تھارے چا اللہ کل منگے چا بھئی اللہ کل منگ دے پہ کوئی پھتو جی تو گامے کل تے نہ پہ منگ دے تے اگر وہ بندہ ایڈا مصروف ہے جو کو اللہ کل منگن دے ٹائم کو نہیں تو چوپ کر کے لگا ونجے سارا کڑا مسئلہ ہے سارا تو کوئی پرابلم کو نہیں دیکھو نا کہ بندے کو مجبوری ہوندی ہے کنا کوئی مسئلہ ہوندے کوئی بیمار ہوندے کوئی فوت کی ہوندی وہ سلام دے فوراً بعد نہیں اٹھی ویندے کنا اسا آکھے بھی یہ تو بدتی ہے تو غلط کم کیتی کرو تے ایسا کنا نہیں آکھا لیکن جیرا بندہ منگدا بیٹھے اللہ کل منگدا بیٹھے تو سو کو آدھے تو بدتی ہے نا بابا نا جیرا اللہ کل منگے وہ بدتی نہیں ہوندا تھوڑا جڑے فتویاں دی مشین تھوڑی جڑی کچھ ہولی چلاؤ ٹھیک ہے نا ایڈی تیز جرانا پکھا چلاونے ٹھیک نہیں ہوتا بندہ اڑ ویندا ہے تو تساں ایڈی تیز فتویاں دی مشین چلائی بیٹھے ہوئے فرض نماز دے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے منگ سکدے وے جائز ہے فارمی مرغی کے بارے کیا خیال ہے بچڑا میں تو اوکی نہ کھانا ہوندا علماء تے کوئی حرام نہیں آکھا جو میں تو کوئی حرام دے فتوے دساں میں اوکی نہ کھاندا ٹھیک ہے کیونکہ اج تک میں فارمی ککڑ کو بانگ دیندے نہیں ڈٹھا تساں ڈٹھا ہے تے تساں کھاؤ چا میں تے کوئی نہیں ڈٹھا کہ تو آ کو لب ونجے کوئی ایجیاں ککڑ بھی ہوے انگریزی تے بانگ دیندا ہوے وہ بے بانگا ککڑ ہے وہ لوگ کھوئی کھڑوتے ہوندن یار کم از کم جے کو بانگ آندی ہے وہ ککڑ کھاؤ وہ کو تو بانگ ہی نہیں پتہ کلمہ کیویں آندا ہو وہ گونگے والی گل تا آ گئی نا تے اس لیے میں فارمی شرمی نہ کھاندا ہوندا صحیح ہے باقی اور تساں کھاؤ یا نہ کھاؤ ہن تمہاری مرضی ہے جنازے کے بعد دعا جائز ہے جی بالکل جائز ہے لیکن قبر پہ یہ تھا اللہ دے رسول منگی ہے اتھا ہی منگ سو تو قبر علی تو جناز دے بعد ہی ہے نا پہلے تو نہیں لیکن منگ سو وفا لی دعا منگو وفا لی وفا دے کے معنی توڑ پوچھے سو قبر تک 2 قرات دا ثواب مل دے اتنے تک منگو سلام دے بعد کچھ لوگ دعا منگ کے بھاج ویندن اے وقت یار نال وفات نہ تھئی نا تو وفا لی دعا منگو تو اسا اتھا ہی تک وانتے دعا منگو دعا منگو حضرت شیخ سے فوت تھی کہ شیخ احمد خان سے محمد باران اور خصوصی بسم اللہ الرحمن الرحیم